آج کی ویڈیو میں ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم پہ بات کریں گے، لیکن ایک بات میں شروع میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ جنونی قسم کے انسان ہیں اور آپ کے اندر سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو بعد میں گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ آپ یہ ویڈیو ابھی ہی نہ دیکھیں۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں پہلے مجھے بھی کچھ لوگوں کی دھمکیاں ملیں، کچھ لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، کچھ لوگوں نے مجھے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا، کچھ لوگوں نے لبرل ہونے کے سرٹیفکیٹ دیے۔ اور ان کے پیچھے میرا قصور کیا تھا؟ میں نے صرف ایک پوسٹ کی تھی کہ کچھ دنوں پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ان کی جو باڈی ہے وہ آگے رکھی ہوئی تھی اور پیچھے ایک بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور لوگ آ رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی باڈی کی بھی کچھ رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ پوسٹ کی تو مجھے نیچے بہت سرٹیفکیٹس ملے، لبرل ہونے کے، قادیانی ہونے کے، یہودی ہونے کے، اسلام سے نفرت کرنے کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے تو صرف اپنی ایک رائے دی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے غلط کہا ہے تو آپ لکھ دیتے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس پوسٹ کے بعد میں قادیانی کیسے ہو گیا، میں غیر مسلم کیسے ہو گیا، میں اسلام سے باہر کیسے چلا گیا، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دنیا ہمیں دہشت گرد کیوں سمجھتی ہے۔ آج آپ اپنی موبائل پر گوگل پر سرچ کریں ٹاپ ریلیجیس ایکسٹریمزم کنٹریز، تو اس میں آپ کو ٹاپ میں ہی کہیں پاکستان نظر آ جائے گا۔ تو دنیا ہمیں کیا ٹھیک نہیں سمجھتی کہ ہم دہشت گرد ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام پرامن مذہب ہے، لیکن دوسری طرف تو ہم کسی کو اختلاف کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی ہماری بات سے تھوڑا سا بھی اختلاف کر لے تو ہم اسے قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خوشاب والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے، جب ایک بینک کے چوکیدار نے اس بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا تھا، بلکہ شہید کر دیا تھا۔ اور اس مینیجر کا قصور کیا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ انبیاء یا پیغمبر ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر آپ صرف فرض نماز بھی پڑھ لیں تو آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اتنی سی بات پر اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو یا تو ہم آ کر کہہ دیں کہ اسلام جو ہے وہ پرامن مذہب نہیں ہے، یہاں پر اگر کوئی بھی ہماری بات سے اختلاف کرے گا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، یا تو پھر ہم یہ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ پرامن مذہب ہے اور یہاں پر ہر کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم دونوں میں سے کسی ایک بات کو تو ہم نے ماننا پڑے گا۔ ہم وکٹ کے دونوں جانب کیوں کھیل رہے ہیں؟ پھر دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ آج بہت عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ایک سروے کروا لیں، آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا، جس ہستی کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، جس مذہب کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس مذہب پر ہم چلنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اس انسان سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس انسان نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، نہ اپنی زبان سے نہ اپنی حرکتوں سے، جس انسان کو، جس ہستی کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو ہم اس انسان سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم
اپنی زندگی ان کی زندگی پر تھوڑا سا بھی چلانے کو تیار نہیں ہیں۔ میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ کر ایک چکر لگا لیں۔ ہم مختلف پیٹرول پمپس پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1 لیٹر میں کتنے پیٹرول پمپس کا پورا 1000 ml پیٹرول نکلتا ہے۔ آپ مارکیٹوں میں جائیں، آپ مجھے خالص شہد ڈھونڈ کر دے دیں، آپ مجھے خالص دودھ ڈھونڈ کر دے دیں، جھوٹ کے بغیر ہمارے یہاں تو تجارت ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کوئی حدیث پڑھی تھی کہ آپ جب رستے پہ نکلتے ہیں تو اس رستے کے جو قوانین ہیں وہ آپ پہ فالو کرنا لازم ہے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ لیکن آج جب میں سڑک پر نکلتا ہوں تو ٹریفک سگنل پر ہماری قوم 2 منٹ تک رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غلط پارکنگ آپ کو ہر جگہ تقریباً دیکھنے کو مل جائے گی، اور پیچھے جتنا ٹریفک جام ہوا ہوگا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی اس ہستی کے زندگی کی اوپر تھوڑا سا بھی چلانے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم ریلیجیس عبادات کی بھی بات کریں تو آپ نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو صرف سڑکوں پر نعرے لگانے سے یا کسی پر تشدد کرنے سے یا کسی کو قتل کرنے سے آپ عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ ہمیں عاشق رسول بننے کے لیے اپنی زندگی ان کی زندگی پر تھوڑی سی تو گزار لیں، یہ بھی کافی ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے جنید جمشید سے کچھ ورڈز جو ہے وہ غلط نکل گئے تھے، حالانکہ ان کا جو مقصد ہے وہ کسی کی گستاخی کرنا نہیں تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ لیکن آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب ایئرپورٹ پر ان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا، اور اگر وہاں پر سیکیورٹی نہ ہوتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت جنید جمشید کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ تو شکر ہے وہاں پر سیکیورٹی تھی جنہوں نے جنید جمشید کو بچا لیا۔ تو وہ جنید جمشید جس نے اپنے کیریئر کے پیک پر وہ کیریئر اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، اس انسان کو کچھ لوگوں نے گستاخ قرار دے دیا۔ پھر جب آسیہ کو سپریم کورٹ نے رہا کیا تھا تو اس وقت بھی بہت فسادات ہوئے۔ حالانکہ اب وہ جو کیس ہے مجھے نہیں پتا کہ اس نے گستاخی کی تھی یا نہیں کی تھی، اور جو اس کو رہا کیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ تو اگر اس نے غلط بھی کیا ہے تو اس کا سوال جو ہے وہ اس جج سے پوچھا جائے گا، مجھ سے یا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آسیہ کو کیوں رہا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک میں اتنے فسادات ہوئے، موٹر ویز پر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گئیں، یہاں لوگوں کے موٹر سائیکل جلائے گئے، سڑکوں پر توڑ پھوڑ کی گئی، دکانوں پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں جو اسلام کے نام پر عاشق رسول بننے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میرے مائنڈ میں آئی تھیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ کی جو بھی رائے ہو اس کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔